السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تفسیر النصفی مدارک التنزیل کے اندر آج ہمارا سبق ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، کہ ہم نے اتنی ساری آیات اور اتنی زیادہ نشانیاں بیان کی ہیں، گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، تو فَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اس کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو وہ ہدایت پانے والا ہوگا، مثل ما مر فی سبحانہ، جیسا کہ گزر چکا ہے سبحانہ والی آیت کے اندر، وَهُوَ ثَنَاءٌ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ان کے لیے ایک تعریف کے بطور ہے، بِأَنَّهُمْ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ، بِأَنَّهُمْ جَاهَدُوا فِي اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کیا، وَاسْلَمُوا لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسلام لائے، وَوُجُوهُهُمْ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى نَيْلِ تِلْكَ الْكَرَامَةِ السُّنِّيَّةِ، وَأَسْلَمُوا لَهُ وُجُوهُهُمْ، اور وہ تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسلام لائے، فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى نَيْلِ تِلْكَ الْكَرَامَةِ السُّنِّيَّةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، إِلَى نَيْلِ تِلْكَ الْكَرَامَةِ، اس عظمت کو پانے کے لیے، السُّنِّيَّةِ، جو کہ ان کے لیے متعین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، البتہ یہ کہ جس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے اور وہ شخص شیطان کے پیچھے پڑ کر گمراہی کو اختیار کر لے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو آپ فَلَن تَجِدَ لَهُ، اے محبوب آپ نہیں پائیں گے، لہو اس شخص کے لیے، ولیًا کوئی بھی ولایت رکھنے والا، اور مرشدن اور کوئی بھی اس کو راہ راست پر لے کر آنے والا، اس کے لیے آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت کی جانب اس کسی شخص کو رہنمائی نہ دے تو کوئی بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ ایمن اضلہ فلا ہادی لہ، یعنی اللہ جس کو گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو بچوں یہ والی آیت ہماری مکمل ہوئی، چلیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الکہف، جی اگلی والی آیت یہ ہماری ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ یہاں سے ہے وَتَحْسَبُهُمْ، ہم تفسیر پڑھیں گے ڈائریکٹ۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور اے محبوب آپ ان کو گمان کریں گے، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو گمان کریں گے اصحاب کہف کو، بفتح السین، تحسبهم جیسے کہ نسخے کے اندر موجود ہے ویسے ہی قرأت سین کے فتح کے ساتھ کی گئی ہے، شامی و حمزہ و عاصم کے نزدیک، اعمش کے علاوہ، یعنی غیر الاعشى، عاشا کے علاوہ شامی حمزہ اور امام عاصم قاری عاصم کے نزدیک تحسبهم قرأت کی گئی ہے، وهو خطاب لكل احد، اور وہ ہر ایک کے لیے خطاب ہے، اور آپ ان کو گمان کریں گے ایقاظاً، جاگا ہوا، آپ ان کو جاگے ہوئے گمان کریں گے، ایسا لگے گا آپ کو کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، جمع یقظن، ایقاظاً یقظن کی جمع ہے، وہم رقود، حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، نیامن یعنی کہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے۔ تحسبهم، آپ گمان کریں گے اصحاب کہف کو، ایقاظاً جاگا ہوا، جاگے ہوئے آپ ان کو گمان کریں گے، وہم رقود، حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، نیامن۔ قیلا، کہا گیا ہے عیونہم مفتحۃ وہم نیام فیحسبہم الناظر لذلک ایقاظاً، کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں
حالانکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں. فَيَحْسَبُهُمُ النَّاظِرُ لِذَلِكَ أَيْقَاظًا، تو اسی وجہ سے ان کو کوئی بھی دیکھنے والا شخص جگا ہوا گمان کرے گا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے ہیں یعنی کروٹیں دلاتے ہیں. ذات الیمینی و ذات الشمال، دائیں اور بائیں جانب. قیلا، کہا گیا ہے لہم تقلبتانی فی السنتی، ایک سال میں ان کے لیے 2 کروٹیں دلائی جاتی ہیں. جس طرح سے انسان سوتے وقت کروٹیں بدلتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق کہتا ہے کہ ہم ان کو 2 کروٹیں دلاتے ہیں. نقلبہم، ہم ان کو 2 کروٹیں دلاتے ہیں. ذات الیمینی و ذات الشمالی، دائیں جانب اور بائیں جانب. کہا گیا ہے کہ دائیں اور بائیں جانب کے متعلق لہم تقلبتانی فی السنتی، یہ 2 کروٹیں ان کو 1 سال کے اندر دلائی جاتی ہیں. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے تقلبۃ واحدۃ فی یوم عاشوراء، ان کو 1 کروٹ سونے کے درمیان جو دلائی جاتی ہے وہ عاشوراء کی رات میں دلائی جاتی ہے. فی یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن دلائی جاتی ہے. وکلبہم، آپ ان کو گمان کریں گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں جانب کروٹیں دلاتے ہیں. وکلبہم باسط ذراعیہ، اور ان کا جو کتا ہے وہ اپنے اگلے پیروں کو پھیلائے ہوئے ہے، وہ اپنے اگلے پیروں کو پھیلائے ہوئے ہے. حکایت حال ماضیۃ، یہ گزشتہ حالت کی حکایت بیان کرنے کے لیے باسط اس میں فاعل لایا گیا ہے. لأن اسم الفاعل، اس لیے کہ اس میں فاعل جو ہے لا يعمل اذا كان في معنى الماضی، اس میں فاعل عمل نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ جب وہ ماضی کا معنی دے. تو یہاں پر ماضی کی حالت بیان کرنے کے لیے باسط لایا گیا ہے. حکایت کے طور پر لایا گیا ہے، حکایت بیان کرنے کے لیے. حال ماضیۃ، ماضی کی حالت کی حکایت بیان کرنے کے لیے باسط اس میں فاعل لایا گیا ہے. وکلبہم، اور ان کا جو کتا ہے باسط ذراعیہ، وہ اپنے دونوں اگلے پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. بالوسید، کہاں بیٹھا ہے؟ چوکھٹ پر. بالفنائی او بالعتبتی، آنگن کے اندر بیٹھا ہے، یا تو او بالعتبتی، یا تو چوکھٹ پر بیٹھا ہے. تو دونوں طرح سے یہاں تفسیر کی گئی ہے. لو اطلعت علیہم، اور اے میرے محبوب، لو اطلعت علیہم، اگر آپ دیکھیں ان کو. لو اشرفتا، اگر آپ جائیں، علیہم ان کے پاس. فنظرت الیہم، اور اگر آپ دیکھیں ان کو جا کر. لولیت منہم، تو آپ ان سے بھاگ جاتے. لولیت منہم کا معنی کیا ہے؟ تو آپ ان سے پھر جاتے. لأعرضت عنہم وہربت منہم، آپ ان سے منہ موڑ لیتے اور ان سے بھاگ جاتے. فرارن، یعنی فرار ہو کر بھاگ جاتے. منصوبن، تو فرارن یہاں پر جو ہے فرار ہو کر بھاگ جاتے، یہ منصوب ہے علی المصدری، مصدریت کی وجہ سے. لأن ولیت منہم فررت منہم، لأن معنی، تو اسی لیے یہاں پر معنی ہے ولیت منہم کا معنی یعنی کہ فررت منہم، کہ آپ ان سے فرار ہو جاتے. ولملئت منہم، اور آپ ان کی وجہ سے بھر جاتے. ولملئت منہم کا معنی ہے اور آپ ان کی وجہ سے بھر جاتے. وبتشدید اللام، ویتشدید، ایسا نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں پر، وبتشدید اللامی ہے، ٹھیک ہے، اور لام کی تشدید کے ساتھ بھی قرأت کی گئی ہے. ویتشدد اللام، ایسا بھی اگر ہوتا تو ٹھیک ہوتا، لیکن یہاں پر ویتشدید یہ نہیں ہے، غلط ہے یہ. وبتشدید اللامی، اور لام کی تشدید کے ساتھ بھی قرأت کی گئی ہے. ولملئت منہم، اس طرح سے. حجازی کے نزدیک مبالغہ کا معنی دینے کے لیے حجازی کے نزدیک ہے یہ قرأت لام کی تشدید کے ساتھ وبتشدید اللامی، اور لام کی تشدید کے ساتھ قرأت کی گئی ہے. ولملئت منہم، ولملئت منہم حجازی کے نزدیک مبالغہ کا معنی دینے کے لیے رعبا. ولملئت منہم، اور آپ ان کو دیکھ کر بھر جاتے. رعبن، ڈر سے، یعنی آپ کے اندر ڈر بہت زیادہ بیٹھ جاتا. روبن کو جو نصب دیا گیا ہے تمیز کی بنا پر دیا گیا ہے، یعنی آپ جو بھر جاتے، کس اعتبار سے بھر جاتے؟ تو تمیز کی بنا پر ایک لفظ لایا گیا ہے، وہ ہے رعب. تو رعب کے اعتبار سے آپ کا سینہ ڈر کے مارے بھر جاتا. رعب کی جو قرأت ہے بضم العین، رعوب، عین کے ضمہ کے ساتھ،
شامی وعلی کے نزدیک ہے، وہو الخوف، بہرحال رعب ہو یا رعب ہو دونوں کا معنی ہے الخوف الذی یرعب الصدر، وہ خوف جو کہ دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ای یملؤہ، جو دل کو بھر دیتا ہے، وذالک لما البسہم اللہ من الہیبۃ، اور وہ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہیبت ڈال دی ہے، او لطول اظفارہم و شعورہم وعظم اجرامہم، ان کے نخون بڑھ جانے سے، ان کے بال بڑھ جانے سے، اور ان کے بدن کی ہڈیاں دیکھنے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہیبت ان پر طاری کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے اے محبوب اگر آپ ان کو دیکھتے لملئت منہم رعبا، تو آپ ضرور رعب سے بھر جاتے، یعنی آپ کا دل ڈر کی وجہ سے ڈر جاتا اور آپ کا دل ڈر سے بھر جاتا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہیبت ڈال دی، ان کے نخون بڑھا کر، ان کے بال بڑھنے کی وجہ سے، اور ان کے بدن کی ہڈیاں دیکھنے سے۔ وعن معاویہ، اور معاویہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے انہ غزا روما، کہ ملک روم سے جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، فمر بالکہف، تو ان کا گزر کہف نامی پہاڑ کی جانب سے ہوا، فقال، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اريد ان ادخل، میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں لقد قیل لمن هو خیر منک، تحقیق کہ اس شخص سے بھی یہ بات کہی گئی ہے جو آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا کہا گیا اس سے بھی؟ لولیت منہم فرارا، کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو ضرور ان سے بھاگ جاتے ان کو دیکھتے ہی۔ تو جب تم سے زیادہ بہتر شخص کے لیے یہ بات کہی گئی ہے تو آپ اس کے اندر داخل ہونے کی کیوں حماقت کر رہے ہو؟ آپ اس کے اندر بالکل نہ جائیں، اس کے اندر خطرناک ماحول ہے۔ فدخلت جماعت بامرہ، لیکن آخر کار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک جماعت اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گئی۔ فاحرقتہم ریح، تو کیا انجام ہوا کہ ان کو ایک طرح کی آگ جلا کر لے گئی۔ فاحرقتہم، جلا ڈالا، ریح، ایک طرح کی ہوا نے، ایک طرح کی ہوا آئی اور اس ہوا نے اس جماعت کو جلا ڈالا۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم باقی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ آج کے سبق کو اچھی طرح سے ملاحظہ کریں اور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔